Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर कुछ आज़ाद ख़याल औरतों ने, लिबरल वुमेन ने आज़ादी मार्च किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, और उसमें जिस तरह के बेहुदा नारे लगाए गए, जिस तरह के बेहुदा प्ले कार्ड्स दिखाए गए, उनको देखकर हर बागैरत आदमी का सर शर्म से झुक जाता है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो मैं बैठ गई सही से, अपना खाना खुद गर्म कर लो, हम ले के रहेंगे आज़ादी, अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, रसूल भी सुन ले आज़ादी, औलिया भी सुन ले आज़ादी। मतलब ये है कि ये ऐसे है जैसे अल्लाह ताला को धमकी दे रही है, रसूल को धमकी दे रही है कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे, तुम देख लेना, अल्लाह भी सुन ले। जैसे होता है ना, फ़लाँ आदमी से हमारा झगड़ा है, वो हमें मेरा हक़ नहीं दे रहा, तो कहता है वो सुन ले, हम हक़ ले के रहेंगे। तो ये अल्लाह को तड़ियाँ लगा रही हैं जी, ये अल्लाह ताला को थ्रेट कर रही हैं। इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता, ये अल्लाह के गज़ब से डरती नहीं है। ये किस तरह की मखलूक हैं, ये कहाँ से निकल के आ गई है? इनको कौन प्रमोट कर रहा है, इनकी कुंडी कौन हिला रहा है, ये सबको पता चल रहा है। ये कुछ दुश्मन कुव्वतें हैं, इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, मुसलमान दुश्मन कुव्वतें हैं जो इस्लामी मुआशरे की तहज़ीब व अखलाक को तबाह करना चाहती हैं। हमारा एक मशरकी मुआशरा है, इस्लामी होने के साथ साथ एक मशरकी मुआशरा भी है। कुछ हमारी अक़दार हैं, कुछ हमारी तहज़ीब है, कुछ हमारे मैनर्स हैं, ये उन सब को तबाह बर्बाद करना चाहती है। मैंने देखा एक लड़की इस आज़ादी मार्च के अंदर इंटरव्यू दे रही है एक एंकर को, एक कैमरामैन को, तो कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब क्या है? वो कहते हैं मतलब इसका ये है कि मेरा शौहर ज़बरदस्ती मेरे साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। शाबाश है, मेरा शौहर मुझसे ज़बरदस्ती हम बिस्तरी नहीं कर सकता। तो ये मामले घर में बैठकर निपटाओ कि तुमने बाज़ार में आकर यह मसला निपटाना है। कैसी बेहुदा औरतें हैं जी। तो इसका ज़रा माना इसका बड़ा गहरा है, उसमें गौर करना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यानी मेरी मर्ज़ी ना हो तो मेरा शौहर भी मेरे करीब नहीं आ सकता, और मेरी मर्ज़ी हो तो जो चाहे मेरे करीब आए, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी। यानी मुझे ना निकाह की ज़रूरत है, मुझे ना शादी की ज़रूरत है। वो यहाँ वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है और उसको यहाँ प्रमोट करना चाहती है। और जब पिछले साल ये आज़ादी मार्च हुआ था तो उसमें एक बूढ़ा खन्नास वो कह रहा था कि हमारे मुआशरे की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट निकाह है। वो कह रहा था कि निकाह की वजह से सारी रुकावटें बनी हुई हैं, निकाह की पाबंदी हटा दो। और ये यही चाहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि मेरी मर्ज़ी ना हो तो मेरा शौहर भी मेरे करीब नहीं आ सकता, और मेरी मर्ज़ी हो तो फिर जो चाहे मेरे करीब आए, मैं जिससे चाहूँ राब्ता करूँ। ये है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इनका मतलब। और फिर वो चाहती हैं कि इस्लाम की पाबंदी से हटकर जिस तरह का चाहें लिबास पहने। वो कहती हमें ना समझाओ कि हम लिबास कैसा पहने। ये भी क्लिप्स इनकी मौजूद हैं कि औरतों को ये ना समझाया जाए कि वो कैसा लिबास पहने। ये उनकी चॉइस है कि दे कैन वेयर व्हाट दे वांट। वो ये समझती हैं मेरे जिस्म मेरा मर्ज़ी का मतलब ये है कि हमें कुरान से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसा लिबास पहने।
ہمیں حدیث سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسا لباس پہنے. دیکھیے اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ سورہ احزاب کے آخری رکوع سے پہلے رکوع جو ہے یہی سے شروع ہوتا ہے 22ویں سپارے کے اندر. ایگزیکٹلی اس کا آیت کا نمبر کیا ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں الحمدللہ حافظ ہوں. مجھے یاد ہے کہ 22ویں سپارے میں سورہ احزاب کے آخری سے پہلا رکوع جو ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیں، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر موٹی چادریں لیا کریں. اپنے اوپر، علیہن، اپنے اوپر. تو اپنے سے مراد سر سے لے کر سارا وجود ہے. جب اپنے اوپر کہا تو پھر کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، موٹی چادریں اپنے اوپر لیا کریں. تو سر کا چھپانا فرض ہے، سر پہ چادر لینا فرض ہے. رہ گیا چہرہ، تو چہرہ چھپانا یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگر کوئی عورت اپنا چہرہ بھی چھپاتی ہے تو وہ سنت کو ادا کرتی ہے، اور اگر نہیں چھپاتی ہے تو اس کو ہم فاسقہ فاجرہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر سر نہیں چھپاتی تو پھر وہ حرام کی مرتکبہ ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے اسی آیہ مبارکہ کی صراحت اور وضاحت کے اندر کہ حضرت جناب اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی بہن ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آئی حضور علیہ السلام کے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں، تو میرے کپڑے کچھ پتلے سے تھے. تو نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا اور ارشاد فرمایا اذا حاضت المرأة فلا یرا منها الا وجهها وکفاها. فرمایا جب عورت کو حیض آ جائے، یعنی جب عورت بالغہ ہو جائے، بلوغ کی حد کو پہنچ جائے، فلا یرا منها، تو پھر نہ دیکھا جائے اس میں سے الا وجهها، صرف اس کا چہرہ، یعنی چہرہ اس کا ننگا رہ سکتا ہے، وکفاها، اور اس کے دونوں ہاتھ ننگے ہو سکتے ہیں، اس کے سوا باقی سارا وجود اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ صحیح حدیث ہے، اور اس طرح کی احادیث ہیں. تو جب قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی چادریں اوپر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں، تو یہ عورتیں کون ہیں؟ مسلمان ہیں کہ نان مسلمز ہیں؟ If they are Muslims, then they have to follow Quran and what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said. And if they are not Muslims, then they are free. They do what they want. Let them do. اگر وہ ڈکلیئر کر دیتی ہیں کہ ہم نہیں ہیں مسلمان، تو ٹھیک ہے، وہ پھر عیسائی ہو جائیں، وہ ہندو ہو جائیں، وہ سکھ ہو جائیں، پھر وہ جو مرضی کرتی پھریں. سارے ہندو سکھ جو مرضی کر رہے ہیں، ہم کوئی ان کو کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ تم مسلمان بھی کہلاتی ہو اپنے آپ کو، اور پھر کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. یعنی مطلب ہے ہمیں کوئی پابندی نہیں برداشت ہے قرآن و سنت کی، ہمیں کوئی پابندی برداشت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی. تمہارا جسم تمہاری مرضی، کیا مطلب؟ تمہارے جسم کو تم نے خود بنایا ہے. کس نے بنایا تمہارے جسم کو؟ اللہ نے بنایا ہے. تو جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر مرضی بھی اللہ کی چلے گی، لباس بھی وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تم اپنی مرضی کا لباس پہنو گی تو پھر بنانے والے رب کی نافرمان ہو. اور اس طرح کے بیہودہ یہ نعرے لگا کے مسلمانوں کی دل آزاری نہ کرو. اور گورنمنٹ کو یہ تو ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، اس کو چاہیے. اور پھر اس آزادی مارچ کے اندر ایک بہت بیہودہ اور گندا اور غلیظ اور قابل نفرت اور بلکہ باعث ارتداد جس نے یہ لکھا اور پلے کارڈ پیش کیا، لکھنے والا بھی کافر ہو گیا
اور اٹھانے والا بھی کافر ہو گیا، سب مرتد ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ان پر توہین رسالت ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے اور ان کی سزا پھانسی ہے قانون کے مطابق۔ کہ وہ پلے کارڈ ہے کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، میری زبان بند کر دی گئی، اور اس کا نام آج بھی مسجدوں میں گونج رہا ہے۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور لعنت ہے تم پر خدا تعالیٰ کی لعنت، تم پہ تمام فرشتوں کی لعنت، تم پر تمام انسانوں کی لعنت، تم پر ساری خدائی کی لعنت کہ تم بغیرت اسلام کا نام لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہو، تم عیسائیوں اور گمراہوں اور دشمنان اسلام کی زبان بول رہی ہو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں کس نے میدان میں اتارا ہے۔ افسوس ہے کہ اسلامی ملک جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیے گئے، اس کے اندر اس طرح کے پلے کارڈز لے کر عورتیں بازاروں میں پھریں اور پھر انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو بہت افسوس ہے، دل دکھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر کرم فرمائے، اور کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی موسیٰ بن نزیر آئے، اور کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آئے جو اس امت کا جو ہے اس امت کو سنبھالے۔ تو بس اس پر دکھ کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to